تو میں آپ کو سورہ زمر کی آیت نمبر 73 سنا رہی تھی. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا کہ ان سے وہ خزانچی کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو کہ تم بہت ہی خوش بخت تھے اور تم یہاں پہ داخل ہو جاؤ اس جنت میں، جنت الماوا میں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں یہاں پہ رہنا ہے. تو احادیث میں جو دوسری احادیث ہیں معراج کے موقع کی، تو ان میں جنت کے مشاہدے، جو اسی جنت کے مشاہدے اس کے احوال آئے ہوئے ہیں. تو یہ وہی جنت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدے کروائے گئے تھے. دوسری بات ہے سدرا. سدرا یہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا یہ انتہا سے بنا ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ اور مقام جہاں جا کر کوئی چیز ختم ہو جائے. تو سدرۃ المنتہا کیا ہے، اس کا ہمارے لیے سمجھنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے. قرآن مجید نے ایک ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ ہر شخص یہ بات سمجھے کہ یہ اس چیز کو سمجھنا سدرۃ المنتہا کو اس کے فہم سے، اس کے ادراک سے بہت آگے کی بات ہے. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آگے پھر کسی مخلوق کا ذکر نہیں ہے، یہ انتہا ہے. اور نوٹ کیجئے کہ یہاں سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ تو نہیں جا سکے، اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس مقام سے آگے جو ہے وہ جانے کا ذکر کہیں پہ احادیث میں بھی نہیں ہے، قرآن حکیم میں بھی نہیں ہے. یہ ہے کہ ہماری شاعری میں جو ہے نا وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے بھی آگے گزر گئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا. تو شاعری میں پتہ ہے آپ کو مبالغہ بہت چلتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بس یہیں تک گئے ہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کے بارے میں وضاحت آئی ہے کہ وحی الہی جو ہوتی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی ہے، وہ بھی یہاں ہی پر نازل ہوتی ہے بلا واسطہ سدرۃ المنتہا کے قریب، یہاں تک یہاں پہ آتی ہے وحی، اور یہاں سے پھر جو ہے فرشتے اس کو لیتے ہیں. گویا جو چیز بھی عرش الہی سے اترتی ہے تو وہ بالواسطہ یہاں پر نازل ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرشتوں تک وہ چیز جو ہے وہ جاتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا وہ مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جس کو آپ کو حریم کبریا کہہ لیں، اس میں پھر مخلوق کا داخلہ ممکن نہیں ہے. عالم خلق جو ہے نا، یہ جو ہمارا عالم ہے، اس کی کوئی شے جو ہے جتنی اوپر جا سکتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ بس کسی مقام سدرۃ المنتہا، اس سے آگے تک کسی کی رسائی نہیں ہے. اور قرآن مجید میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ سدرۃ المنتہا تک ہے، اس کے پار کا نہیں ہے. جیسے فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، انہوں نے اس کو پہلے بھی ایک دفعہ دیکھا تھا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. تو یہ جی ایک انتہا کی جگہ ہے، یہاں سے آگے کسی کا گزر نہیں ہے. پھر وہی بات ہے کہ چیزوں کو سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ریزمبلنس دینا، کچھ نہ کچھ تشبیہ دینا، کچھ نہ کچھ، کیونکہ مثال سے ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے بات، ورنہ یہ غیب کے معاملات ہیں، ان کو ہم اپنی عقل سے سوچ نہیں سکتے. ہمیں جتنا بتایا جاتا ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہوئے اصل میں ہم نے اپنے لیے یہ چیزیں کیا پلاننگ کرنی، ہمارا کام وہ ہوتا ہے. اب آگے ایک اور بھی اسی سفر سے ریلیٹ کرتی ہوئی ایک آیت ہے، اور وہ بھی سورہ نجم کی ہے. وہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا، بیری کا درخت، اس کے لیے بات ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا. اب یہ دیکھیں کیا ڈھانپے ہوئے تھا، ذہن میں بات آ سکتی ہے نا. تو لیکن یہاں پہ کوئی کسی چیز کا نام نہیں لیا گیا، کسی لفظ کو استعمال نہیں کیا گیا کہ جس کے ساتھ ہمیں بات کو سمجھایا جا سکے. تو کیا تھا وہ، نہ اس کو زبان ادا کر سکتی ہے، انسانی زبان میں حروف الفاظ بھی نہیں ہے جو اس ہمیں اس کیفیت کی کوئی تعبیر کر سکے، کوئی تصور جو ہے وہ ممکن ہو سکے. جنتوں کی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث ہے جی کہ مالا عین الرأت، وہاں پہ ایسی ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی کبھی، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا.
تو جو چیز ہم نے نہ کبھی دیکھی ہو، نہ کبھی سنی ہو، نہ ہی ہمارے دل میں اس کا خیال آیا ہو، تو اس کو ہم اس کی تشریح کیا کریں گے؟ اس کو ہم پھر کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں، ہم ان کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. تو جس چیز کا آپ کو تجربہ ہو، آپ نے اس کو سنا ہو، آپ نے اس کو دیکھا ہو، تو اسی حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں نا. تو یہاں پہ اللہ کا اسلوب ہی وہ نہیں ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس درخت کو کس کس چیز نے ڈھانپا ہوا ہے. اس یکش سدرۃ ما یکشا، بس یہ کہہ دیا گیا اس کو ڈھانپا ہوا ہے، بس جس نے ڈھانپا ہوا ہے. تو یہ تجلیات ربانی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیاں، یہ کس نوعیت کی تھی یا کس کیفیت کی تھی، ہمارے لیے یہ بات جو ہے سوچنا سمجھنا ہمارے ذہن سے بہت وراء الورا بات ہے. اور یہ جو تجلیات تھی نا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، یہ ذاتی تجلی تھی، آپ اس کو صفاتی نہیں کہتے. یہ براہ راست سیدھی جو ہے آ رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا مشاہدہ جو ہے وہ کر رہے تھے. تجلیات آ رہی ہیں، پھر میں کہوں گی کہ ان کا کیا کیفیت ہے، ان کی کیا کنڈیشن ہے، اور یہ واللہ عالم. لیکن وہ آ رہی تھی تجلیاں، اس درخت پر آ رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کا مشاہدہ کر رہے تھے. یہاں پہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اچھا ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرنے سے پہلے ایک میں آپ کو بتا دوں، اس معاملے میں اختلاف ہے، صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہے. کچھ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو کچھ اللہ نے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کر رہے تھے، وہ عین اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہے تھے، براہ راست دیدار الہی کر رہے تھے. لیکن زیادہ قوی رائے کیا ہے کہ ذات باری کا براہ راست مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوا. اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ تو انہوں نے فوراً فرمایا نورن، وہ تو ایک نور ہے. انا یرا، نور کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ نور میں آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہو، لیکن آپ نور کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ تو قرآن حکیم میں یہ جو ہے نا کہ اس یکش سدرۃ ما یکشا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. ابھی درمیان کی آیت میں چھوڑ رہی ہوں، ما زاغ البصر وما طغى، یہ میں چھوڑ رہی ہوں. یہ آیت پہلی اور آخری میں ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیاتی ربه الکبریٰ. اب کبریٰ جو ہے نا یہ بہت سپرلیٹو ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ، خدیجہ کبریٰ، سب سے بڑی احترام اور مقام میں مرتبے میں سب سے زیادہ بڑی ہوئی خدیجۃ الکبریٰ. تو جیسے ہم کہتے ہیں اکبر، اکبر سب سے بڑا، اور اس کی مونس کیا بنتے کبریٰ. تو اللہ تعالی کی سب سے بڑی نشانیاں جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشاہدہ کیا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس. اور یہی جو آیت ہم نے پیچھے پڑھی تھی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ تعالیٰ نے یہ سفر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کروایا تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں ان کو دکھا سکے. تو ایک بات میں یہاں پہ دیکھا آپ کو بتاؤں، اگر اس حوالے سے آپ تقابل کریں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو فضیلت ظاہر ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیسے؟ وہ ایسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ ڈیمانڈ کی تھی اللہ تعالیٰ سے زمین پہ، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا لم ترانی، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ولیکن انظر الی الجبل، یا پھر تو ایسا کر اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ، اگر تو اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، فسوف ترانی، تو پھر تو مجھے بھی دیکھ لے گا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے پہاڑ کی طرف دیکھنا ہے، تجلی پہاڑ پہ ہونی ہے، سیدھا تجلی کی طرف نہیں دیکھنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ پہاڑ کی طرف نظر کی. اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک تجلی، ایک ہے صفات کی تجلی، ایک ہے ذات کی تجلی، وہ پہاڑ پہ پڑی اور دھماکے اتنے ہوئے. ابھی دیکھیں پہاڑ نے پھٹنا ہے، اور پہاڑ کوئی چھوٹا نہیں ہے،
پہاڑ ہوتا ہے بھائی، جتنا وہ اوپر ہوتا ہے اتنا ہی وہ نیچے ہوتا ہے زمین سے. اب وہ جب پھٹا ہے تو ایسا دھماکہ ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گر پڑے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جب ان کو اللہ کے حکم سے ہوش آیا اور انہوں نے ذرا ایسے کر کے اوپر کی پہاڑ کی طرف دیکھا تو پہاڑ ہی نہیں ہے، ریزہ ریزہ. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑا اور پورا سین ہی بدل گیا. یعنی آپ کھڑے ہیں، آپ ایک پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہاں پہ پہاڑ ہی نہیں ہے، آپ کو وہ تحد نگاہ آپ کی نظر جا رہی ہے، آپ کہتے ہیں میں کہیں اور آ گیا ہوں بھائی، یہ کون سا منظر ہے، میں تو یہاں پہ نہیں تھا، مجھے کہاں لے جایا گیا اس طرح سے. تو موسیٰ علیہ السلام جب کھڑے ہوئے تو سرما ہی سرما، پہاڑ کا سرما، اور انہوں نے کہا انی تبت الیک، کہ اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے مسلمان بنوں، میں انا اول المسلمین، مسلمانوں میں سے سب سے پہلے میرا ہی نام لکھ لو. میں بالکل جو ہے توبہ کرتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرا دیدار کر سکتا ہوں. یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی، لیکن اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر طرف آ جائیں، آپ نے سیدھا تجلیات جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات تھی، آپ نے براہ راست ان تجلیات پر آپ کی نظر ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو بالواسطہ دکھائی جا رہی ہیں وہ تجلیات، لیکن وہ بہت کوئی تھی. وہ کیا تھی واللہ عالم جی، زیادہ بات بھی میں اگر اس پر کروں گی تو پھر بھی انسان بہک ہی سکتا ہے. تو کچھ صحابہ کرام کا یہ قول بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار الہی کیا، آپ اس سے مشرف ہوئے، لیکن اکثریت یہ کہتی ہے کہ بھئی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آنکھیں عطا کی ہیں نا، اور ان میں جو بصارت کی صلاحیت رکھی ہے، وہ دیدار الہی کا تحمل نہیں کر سکتی. اور یہ رائے رکھنے والے صحابہ کرام جو ہیں وہ قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں جو کہ سورہ نام ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پکڑ لیتا ہے، نگاہوں کو پا لیتا ہے. کیوں؟ وہ بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے. لیکن انشاءاللہ قیامت کے دن جو ہے ایمان جو ہے ایمان ہے ان کو دیدار الہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے بعد الموت کے بعد ان کو ایسی، یعنی کہ بعد الموت، موت کے بعد جب دوبارہ انسان اٹھے گا، ایسی بصارت عطا فرمائے گا جو دیدار الہی کا تحمل کر سکے گی. سورہ قیامہ میں بڑا خوبصورت نقشہ ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. کچھ چہرے ایسے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف سیدھا دیکھ رہے ہوں گے. اور اہل جنت کے لیے نا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. سب سے مہنگی، سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ بڑی نعمت جو ہوگی وہ یہی ہوگی اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے اس کا دیدار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن میں پھر اب میں نے لفظ استعمال کیا سب سے مہنگا، سب سے مہنگی چیز جو ہے نا، اگر آپ کو وہ چاہیے اس کے لیے پھر آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے محنت بھی بہت مہنگی کرنی پڑے گی، ایفرٹ بھی بہت زیادہ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ اگر آپ کہتے ہیں آپ اللہ کی طرف نظر کریں تو دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی نظریں ہر طرف جو ہے ہر وقت اللہ کی طرف ابھی لگی ہوئی. جس چیز کو آپ نے دنیا میں رہ کے ہر وقت کیا ہے، ظاہر ہے کہ جب آپ دنیا سے جائیں گے تو پھر یہی ہوگا نا کہ جو انسان جس طرح جو کچھ کرتا ہے اس کو اسی کا اجر اور اسی کا جو ہے نا اجر جو ہے وہ ملتا ہے. اچھا، ایک درمیان میں نے ایک آیت چھوڑی تھی، آپ کو یاد ہے، ما زاغ البصر وما طغى، یہ جو ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس مقام پر نا بڑی عجیب جو ہے وہ کیفیت ایک بیان کی گئی ہے. اس آیت کو بھی سمجھنا آسان کام نہیں ہے جب تک آپ کو چند جو کیفیات ہے نا اس کو آپ اچھی طرح سے جان لیں، تو ہی آپ جو ہیں وہ ان آیات کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ نہ تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ زاغا کج ہوئی، وما طغى نہ ہی حد سے بڑی. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے مشاہدے میں ایک کیفیت ہوتی ہے، ہم اپنے مشاہدہ کوئی ہم نے ایک مشاہدہ کرنا ہے، اس میں ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس مشاہدے کا شوق ہے اور ہم کسی چیز کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں، بڑا شوق ہے ہمیں کہ ہم اس کو دیکھیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ وہ شوق اتنا ہوتا ہے کہ ہم حد ادب سے بھی تجاوز کرنا چاہتے ہیں. انسان کسی کے مشاہدہ کرنے میں حد ادب جو ہے نا، ادب کی حد اس سے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن ظرف اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ سکے اس چیز کو. اچھا، مولانا حسرت موہانی ہے، ان کا ایک بڑا شعر ہے جی: غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتائیں، غم آرزو کا حسرت ان کا نام ہے، سبب اور کیا بتائیں، میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی. تو مجھے شوق بہت ہے، دیکھنا بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے. تو بالکل یہی بات ہے کہ اس آیت میں آپ کو دو کیفیات مل رہی ہیں، اور وہ دونوں ہی جو ہیں وہ متضاد ہیں. اگر آپ نے کسی چیز کو پہچاننا ہے تو اس کے لیے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو ان کی ضد سے پہچاننا ہے. آپ نے رات کو پہچاننا ہے تو آپ اس کے ساتھ دن کی کو اس کے سامنے لے کر آئے تو آپ کو رات کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. اسی طرح سے تو چیزوں کو جو ہے وہ ان کی ازداد سے جو ہے نا ہم پہچان سکتے ہیں. تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اور وہ شعر جو ہے بہت چوٹی کا ہے، بہت کلائمیکس کا ہے، اس کو جو ہے سمجھنا ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن چلے یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو اس کو بھی کہتے جاتے ہیں. شعر کیا ہے جی: عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف نگاہ میں بید بھی تھی، اور وہ جو نگاہ ہے وہ چوری چوری کچھ دیکھ لینا چاہتی تھی، لیکن اس کا دیکھنا ادب کے خلاف تھا. مجھے دیکھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ یہ جو میں دیکھوں گا اس سے ادب میں خلل پڑے گا. تو اس بات کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں، اور اب آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشاہدہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مشاہدہ اللہ کا نہیں تھا، بلکہ مشاہدہ آیات ربہ الکبریٰ کا تھا. اور اس مشاہدے کی شان یہ ہے کہ نگاہ جمی رہے. تو یہ ظرف تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نگاہیں چکا چوند نہیں ہوئی. جہاں دیکھیں تیز روشنی ہوتی ہے نا تو وہاں پہ آپ کی نگاہیں تحمل نہیں کر سکتی، دیکھنے والا جو ہوگا وہ اپنی نگاہ ہٹانے پر مجبور ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا حال ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جم کر دیکھا، جو مشاہدہ کیا پورے تحمل کے ساتھ کیا، پورے ظرف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشاہدہ کیا، اور اس کے ساتھ وما طغى، آپ نے کوئی بے ادبی، اس کا بھی کوئی امکان نہیں تھا. تو طغی یہ جو ہے نا وما طغى، اس سے ایک لفظ بنتا ہے طغیانی. تو طغا کہتے ہیں، طغیانی کہتے ہیں جی حد سے نکل جانا. تو یہاں پہ طغا سے مراد ہے حد سے تجاوز کرنا. تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو جم کے اور پوری نظر کے ساتھ، پوری بصر کے ساتھ ان تجلیات کو دیکھا، لیکن دوسرے نمبر پہ آپ کی نگاہ حد سے نہیں بڑھی. اور یہاں پہ کیوں ایسا حد سے تجاوز نہیں ہوا؟ کیونکہ ایک کوٹیشن آتی ہے عربی میں: العبد عبد وان ترقى، بندہ بندہ ہی رہتا ہے جتنا مرضی وہ ترقہ اوپر چڑھ جائے، آسمانوں تک ہو جائے. ورب رب اور ورب رب، رب رب ہی ہے. وان تنزل، جتنا مرضی وہ نیچے آ جائے، اللہ تعالیٰ جتنا مرضی نزول فرما لے. اور یہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اس آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور ایک صدا لگائی جاتی ہے: کوئی مجھ سے مانگنے والا تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا تو میں اس کو معاف کروں. تو یہ ندا ہر رات لگتی ہے. لیکن بات کیا ہے؟ اور رب 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 ہی ہے، وہ جتنا مرضی نزول نیچے آ جائے، اور بندہ بندہ ہی ہے کہ وہ جتنا مرضی جو ہے وہ عروج کر جائے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے یہ آیات، یہ کبرا قسم کی آیات جو تھی ہمارے تخیل سے اوپر ہیں، اس سے بالا تر ہیں. ہماری زبان میں بھی کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ہم ان آیات کو کوئی نام ہی دے سکیں کہ وہ جو ہے وہ کیا آیات تھی اور ان کا کیا نام تھا. تو لیکن پھر وہی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
ان آیات کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بتا رہے ہیں اور لوگ ان کو سن رہے ہیں، اور کچھ ہیں جو اہل ایمان ہیں وہ تو بالکل تسلیم کر رہے ہیں، کچھ ہے جو اور بھی اب ان کے پاس ایک اور بہانہ آ جائے گا، لو جی اب ہم جا کے سب کو بتائیں گے نا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اچھا، پھر اب ہماری حدیث کا جو تھوڑا سا ایک حصہ اور رہ گیا ہے اس کو پڑھتے جائیں۔ ثم رفعت الى سدرۃ المنتہا، تو جب مجھے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ باتیں ہماری زبان میں سمجھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس بیری کے درخت کے بیر جو تھے نا وہ ہجر کے مٹکوں کے حجم کے تھے۔ اب ہجر کے مٹکے جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہوں گے، تو تشبیہ ایک دی جا رہی ہے، اور اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے تھے۔ اب یہ ایک تشبیہ ہے، بس اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس درخت کے اوپر کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ قال ہاذہ سدرۃ المنتہا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہے سدرۃ المنتہا، اب اس سے آگے نہ میں جا سکتا ہوں، اور شاعری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، لیکن واللہ عالم زیادہ سلف میں یہ رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تک رہے، وہیں پہ تجلیات آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا، فیضا اربعۃ انہار، آپ نے 4 نہریں دیکھی، نہران باطنان و نہران ظاہران، 2 نہریں جو تھی وہ خفیہ طور پر تھی اور 2 نہریں جو تھی وہ ظاہری طور پر بہ رہی تھی۔ فقلت ما ھذا یا جبریل، میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا امل باطنانی، یہ جو 2 چھپی ہوئی نہریں ہیں، فنہرانی فی الجنہ، یہ جنت کی 2 نہریں ہیں، یہ آپ کی نہریں ہیں، ایک ہے کوثر جس کا نام ہے اور دوسری کا نام ہے سلسبیل، و اما ظاہرانی، اور یہ جو 2 جو ہیں ظاہر ہیں، فن نیل و فرات، یہ نیل اور فرات کی نہریں ہیں، یعنی یہ جو نیل اور فرات ابھی اس زمین پر بھی ہیں، تو جس کا مادی جو ہے ہمیں پرتو دنیا میں بھی نظر آتا ہے، تو اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی کی جاتی ہے کہ آپ سے یہ فرمایا گیا کہ آپ کا دین جو ہے وہ فرات اور نیل جن علاقوں تک بہتے ہیں وہاں تک لوگ نسلوں کے بعد نسلن بعدن نسلن جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اور آپ کا دین ایسے پھیلے گا جیسے یہ نہریں دنیا میں جو ہے وہ موو کر رہی ہیں۔ اچھا، یہاں تک ہو گیا۔ ثم رفع لی البیت المعمور، اب یہ آخری حصہ ہے ہماری حدیث کا، پھر آپ کو بیت معمور کے قریب لے جایا گیا۔ تو بیت معمور اصل میں 7ویں آسمان پر اللہ کا اصل گھر ہے، جس کو کہتے ہیں بیت المعمور، سورہ طور میں ہے اس کا ذکر۔ اور یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو زمین پہ ہم خانہ کعبہ دیکھتے ہیں یہ اس بیت معمور کا سایہ ہے، ظل ہے، جو کہ زمین کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جب ایک بار وہاں سے نکل آتے ہیں تو ابھی تک دوبارہ پھر ان کی باری کی نوبت نہیں آتی۔ تو اسی طریقے سے جیسے ہم طواف کرتے ہیں اللہ کے گھر کا، تو فرشتے بھی جو ہے وہ طواف کرتے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتا دوں یہ آپ عالم غیب میں ہیں، ہم عالم غیب کی ایک دنیا کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا اپنا ایک وجود ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اوتیت بی اناء من خمر و اناء من لبن و اناء من عسل، پھر کیا کیا گیا، میرے سامنے 3 برتن لائے گئے، ایک برتن تھا اس میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شہد تھا، اور مجھے فرمایا گیا ان میں سے آپ ایک پکڑ لیں۔ فاخذت اللبن، تو میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی مطابق فطرت ہے جس پر آپ ہیں اور آپ کی امت بھی۔ تو شراب جو ہے یا شہد جو ہے اس کی نہریں تو جنت میں ہوں گی نا اہل ایمان کے لیے، تو وہ تو ایک دوسرا ہی عالم ہے نا کہ جہاں پہ ہم نے جانا ہے، اور اس کی کیا کیفیات ہیں وہ تو جب وہاں جائیں گے تمہیں پتہ چلے گا نا۔ دودھ جو ہے وہ عین فطرت ہے، انسان کی پہلی غذا جو ہے اس کے اندر جو جاتی ہے وہ یہی دودھ ہی ہوتا ہے، جو کہ جس کے ساتھ اس کی پھر جو ہے پرورش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو یہ جو یہاں تک ہے کہ دودھ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی بات قرآن کی میں فطرت اللہ
हिल्लती फतर अन्नास अलैहा, सूरह रूम में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जो है फितरत इंसानी का इंतखाब किया जिस पर कि अल्लाह ताला ने लोगों को, इंसानों को पैदा किया। तो टाइम जो है वो तो ज्यादा ही हो गया, आगे चला गया, हमारी क्लास भी कुछ थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी। तो ये है मेराज के बारे में हदीस। कुछ थोड़ी सी चीजें जो हैं वो अभी इसके बारे में रहती हैं, कुछ थोड़ी सी डिटेल्स हैं। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी हम उनको जो है हफ्ते वाले दिन जो है वो जरूर इसको कर लेंगे, क्योंकि ये चीजें जो आगे हैं कुछ असल हदीस यहीं तक है जो मैंने आपसे मेंशन कर दी है। उसके बाद एक तो चीजें हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मुझे वो अता की गई, वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में उसको मेंशन करेंगे। तो और कुछ और चीजें भी हैं। एक बात मैं सोचती हूँ कि अगर हम ये जो सफर है मेराज का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का, और उसमें जो जो आपके साथ कैफियत हुई और जो जो चीजें आप पर पेश की गई और जो जो है आपको तमसील के पैराए में चीजें दिखाई गई दोज़ख की जन्नत की, अगर हम सिर्फ इसी एक हदीस को पकड़ लें, उस पर गौर व फिक्र कर लें, तो हम हदायत पा जाएं। ये मैं सोचती हूँ ये इस बारे में कि इस हदीस को स्टेप वाइज एक एक चीज को हम देखते जाएं, साथ सूरह इसरा की आयत और सूरह नजम की आयत को इकट्ठा करते जाएं, थोड़ी मेहनत करें, एक तरफ बैठे गौर व फिक्र करें, तो हम हदायत पा जाए। अल्लाह ताला हमें इसी वाक़े के जरिए से हदायत दे दे। इसी वाक़े के जरिए से अल्लाह ताला ने उस वक्त मजमे में खड़े बहुत से अहले ईमान को गुमराह कर दिया। बहुत से अहले ईमान ऐसे थे वहां पे खड़े थे जिनका ईमान मुतज़लज़ल हो गया। उन्होंने कहा अब हम मजीद इन पर ईमान नहीं रखते, क्योंकि अब ये तो हमें ऐसी बातें बता रहे हैं जो हमारी समझ में ही नहीं आ रही। तो इसके लिए हमें क्या दुआ करनी, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।